وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کا ہر امتی کے اوپر یہ حق ہے۔ جن نامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے استاذ گرامی فرماندہ سن کی حضور دے نال محبت کرنی ہے انے واہ۔ اب انے واہ کا کیا مطلب ہوگا اور اس کو مزید اس کی کیا ہم تشریح کریں؟ انے واہ کا مطلب یہی ہے کہ جب بات آ جائے حضور کی تو پھر نہ باپ کو دیکھا جائے گا نہ ماں دیکھی جائے گی، پھر نہ برادری کو دیکھا جائے گا اور نہ جو ہے وہ کسی پیسے کی طرف دیکھا جائے گا، نہ اپنی جان دیکھی جائے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ ہر شے سے بڑھ کر وہ مجھ محمد عربی سے پیار نہ کر لے۔ اب اس وقت کے جو منافقین ہیں کہتے تو یہ بھی یہی بات تھے اور حق دعویٰ تو ان کا بھی یہی تھا کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بہت بڑے غلام ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنی لیکن دل سے اس چیز کا انکار بھی کرنا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں فرما دیا کہ نہیں، اگر تو یہ تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا ایمان رب کی بارگاہ میں معتبر و مقبول ہو تو پھر میرے حبیب کے ساتھ محبت کس طرح کرنی ہے؟ سنو جی، محبت یہ ہے انے واہ۔ رب کا حکم ہے کہ پھر حضور کے ساتھ محبت ایسی کرو جیسے صحابہ کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا پھر میرے حبیب کے ساتھ محبت تو ایسی کرو کہ جیسے صحابہ کر دینے اگے اوکے کہنے لگے۔ اب صحابہ نے حضور کے ساتھ محبت کدھر کی اور کیسے کی؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ایسی محبت کریں جیسے یہ بیوقوف کرتے ہیں۔ لفظ صفحاء موجود ہے قرآن میں کہ ہم ایسی محبت کریں جیسے یہ دیوانے کرتے ہیں، یہ جناب بیوقوف کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قیامت تک جب بھی عقل کے پیمانے کے اوپر اس چیز کو پرکھا جائے گا تو قیامت تک حضور کا اس کائنات میں سب سے اگر کوئی بڑا دیوانہ نظر آئے گا تو وہ ابو بکر صدیق نظر آئیں گے۔ تو کہندے سن جناب ہم ایسی محبت کریں جیسے یہ پاگل کرتے ہیں، جیسے یہ احمق کرتے ہیں، یہ دیوانے کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں، پاگل جھلے دیوانے تو یہ ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ حضور کے ساتھ محبت کیسی تھی؟ سنیں جی، آج کے وہ لوگ جو گٹر کے ڈھکنے کے اوپر ظالم کی حمایت کریں، آج وہ بھی وقت ہم نے دیکھا جنہوں نے 1000 کے نوٹ کے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر منکرین ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ ملا لیے۔ آج ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ جناب گری پکی کروانے کے پیچھے غازی ملک ممتاز حسین قادری کے قاتل جماعت کے ساتھ حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ غیر مشروط محبت کیا ہے کہ حضرت حذیفہ کو جدو خط لکھا نا بادشاہ نے، اس نے کہا کہ جناب آپ مدینہ چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں۔ کوئی ایسا معاملہ ہوا، اس نے کہا جی آپ مدینہ چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں، میں آپ کو آدھی بادشاہت بھی دوں گا، اپنا تاج بھی دوں گا، اپنا تخت بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آگے سے آپ نے جو جوابی خط لکھا نا، آپ نے فرمایا کہ سنو تو مجھے اپنی آدھی بادشاہت نہیں بلکہ پوری بادشاہت دے۔ آگے آپ نے فرمایا آدھا عرب نہیں، پورا عرب نہیں، پوری دنیا کی بادشاہت تو میرے نام کر، لیکن رب کعبہ کی سچی قسم میں محمد عربی کے دامن مصطفیٰ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہو سکتا۔ مشروط ایک محبت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا معرکہ آپس میں برپا ہوا، بدر کا معرکہ جب برپا ہوا نا، اور
جنگ کے شعلے بھڑکے رہنے لگے. صحابہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد یہ ہے جی عشق مصطفیٰ، بات جب اس معیار تک تسی آ جاؤ گے نا پھر انشاءاللہ آقا و مولا کا دین جو ہے وہ تخت پر آ جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکے آپس میں تلواریں ٹکرائی، کچھ دیر گزر جانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح آپ کٹا ہوا سر بالوں کے ساتھ پکڑ کے لے کے آئے. کس حال میں کہ گردن سے خون ٹپک رہا تھا. آپ آئے آقا و مولا کے قدموں کے آگر وہ سر جو ہے وہ نچھاوا کر دیا. حضور نے سر کو دیکھا، پھر ابو عبیدہ بن جراح کے چہرے کی طرف دیکھا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ عبیدہ کس کا سر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سکا باپ ہے، یا رسول اللہ سکا باپ ہے. سکا کے آگے قدموں پر نچھاوا کر دیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ خود دل بندے کی بات کے بعد ہی ہوئی تھی. آج ہمیں لبیک والوں کو یہ بات دیتے نہیں جی پھر ہوا اس پر کی، اور نہیں جی پھر آپ تھانے دار کا منہ دیکھے، ڈی پی او کا منہ دیکھے، صدر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، حکومت کس کے پاس، بادشاہ کس کے پاس، پیسہ کس کے پاس، اسلحہ کس کے پاس. ہم نے کہا نہیں، ہم ان صحابہ کے ماننے والے اور جنہوں نے اپنے سکے باپ کا منہ نہیں دیکھا، سکا پیس اور کے مقابلے میں آیا، سرکار کے قدموں پر نچھاور کر دیا. ہمارے امام بھی یہ سبق دے کے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، نظروں پہ چڑھے کون دیکھ تلوار تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا. اور تیرے ساتھے ہم مسئلوں کو کون کو دے دے جسے نظروں کو دے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ دیر ہوتا ہے. عاشق وہ نہیں ہوتا جس کی بیٹھے بیٹھے ٹانگیں کانپ جائیں. آج لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے حضور کے عاشق ہیں. آپ نے کہا تم تو ظالم کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈال سکے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عشق کی تو پھر کیا باتیں، ہم تو بہت بڑے حضور کے غلام ہیں. میں کیا بس تیرے تر اتنی غیرت سی، بتاؤ جی کیا وہ حضور کا عاشق ہے؟ تقریریں ہم کریں، ہاتھ ہم چمائیں، نعرے آپ مارے، غلامی رسول میں موت بھی قبول. بتاؤ جی کیا وہ حضور کا عاشق ہے جو بندہ نبی رحمت کے ایک نام پر بچہ بھی نہ بٹوا سکے؟ کیا وہ حضور کا غلام ہے جو آقا و مولا کے نام پر ہتھکڑی کا وزن بھی نہ چھڑ سکا؟ کیا وہ حضور کا غلام جو 2 دن 2 راتیں حیدرآباد کی جیز پالوں کے سراخوں کے پیچھے نہ سو سکا؟ حضور کا غلام نہیں، حضور کا غلام ہے غازی بڑے ممتاز صاحب قادری. ہڈیالہ کی جیل پھانسی کا پھندا لگاؤ، پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے تاکہ کاپی نہیں، قدم تک بگائے نہیں، بلکہ سینہ تان کے چلا، پھانسی کا پھندا چوک کے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آپ سب بیٹھے ہیں نا، اے سارے ساڑھے بچوں اے سارے جتنے بھی ہیں نا، کوئی نچن ٹپن والی ماں دا پتر نہیں ہے. جنہ دی ماما نچدیاں نے نا جا کے ڈی چوک، وہ پھر ان کے دھرنوں میں جاتے ہیں. یہ سارے نیک ماؤں کے بچے بیٹھے ہیں. اور حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اس دور میں بھی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی عزت کی حفاظت وہ کر سکتا ہے جس کے اندر غیرت کا مادہ ہو. حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں. پہلا، باپ کا ایک ہونا. دوسری شرط، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وہی نکلے گا، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے وہی نکلے گا. حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری دینے والا اس سے بڑا تو غیرت مند انسان کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے وہی نکلے گا جس کے اندر 2 شرائط پائی جائیں. پہلا، باپ کا ایک ہونا، دوسرا ماں کا نیک ہونا. تے چنگیاں ماں چنگے پتر پیدا کر دیا نہیں. اب ڈی چوک میں ناچنے والی وہ رنگیلا تو پیدا کر سکتی ہے، شیخو جیسا پتر تے جم سکتی ہے، لیکن وہ خالد بن ولید کا وارث پیدا نہیں کر سکتی.
داتا علی اللہ تعالیٰ لے ان چنگیاں ماواں دی گلاں بھی تے بڑیاں نے نا جی. آپ واضح نصیحت فرما رہے جانتے ہیں نا سارے داتا صاحب کو. سبحان اللہ. تے اگلی داتا صاحب کی نگاہ کیسی ہے وہ بھی اس کے بعد سنانی ہے, یاد کرانا ہے تسے میں نے. ویسے میں بھولنا نہیں ہے لیکن پھر بھی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مریدین کو فرما رہے کہ آپ لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے, اور پھر تحدیث نعمت کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ آج تک میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں. خیر واضح نصیحت مکمل ہوا اور واپس اپنے حجرے کی طرف جب لوٹے تو آگے نا آپ کی والدہ ماجدہ کھڑی تھی, تو وہ مسکرانے لگی. انہوں نے کہا بیٹا تیرے شب و روز, تیرے دن اور رات میری نگاہوں کے سامنے ہیں, میں بھی اس چیز کی گواہ ہوں کہ آج تک تیرے تہجد کبھی قضا نہیں ہوئے اور رب نے تجھے بڑا مقام دیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ اتنا سا کردار میرا بھی ضرور ہے کہ میں نے بھی کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا. سردیاں دی سرد راتاں ہونا ادھی رات تو میرے تو دودھ منگیا ہے, پہلے میں نے گرم بسترا چھوڑا, پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, پھر بسم اللہ کر کے تجھے دودھ پلایا. آگے مرزائی قادیانی کانا قذاب, وہ جب اس سے چیلنج کیا نا تو محدث علی پوری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیسے شعر سن, آپ نے جو للکارانہ کمال کا جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا کتے, بلکہ وہ تو کتا بھی نہیں بنتا, اس کے لئے کیا لفظ استعمال کریں. آپ نے فرمایا تیرا تو کوئی ایک نام تیری ماں نے رکھا نا, تو یہ خوب جان لے کہ میرے اکیلا کا نام میری ماں نے جماعت علی رکھا ہے. اکیلا نام میری ماں نے جماعت علی رکھا ہے, میں اکیلا علی کی جماعت جتنا اپنے اندر زور اور دم اور خم رکھتا ہوں. آگے چلیں جی, یہ سارا حیدری فیض ہے نا. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا میاں والی علی سائیڈ تو تقریر کر کے آ رہے واپس لاہور, تو رستے میں پولیس والوں نے ناکہ لگا کے فائرنگ انہوں نے فائر کھول دیے, تو آپ نے گاڑی کا دروازہ کھولا نا تو باہر مڑ کر آپ نے فرمایا او سنو ہوائی فائر کیا کر رہے ہو, میری ماں نے میرا نام خادم حسین رکھا ہے. میں حسین کا خادم ہوں, مجھے دنیا خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے. اے اڑوائی پٹاخے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مارنے دے دے کر مارو گولی, سانو بھی پتہ لگے سی بھی کتنے زور دے عاشق ہے. تو یہ حیدری فیض ہے. اسی طرح چلتے چلتے آج ہے جی, ڈر تو نہیں لگ رہا, پکی بات ہے. اچھا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ویسے نا ہماری تقریر بھی ہضم اسی کی ہوتی ہے جس سے اپنی ماں کا پورا دودھ پیا ہو. بزدل بندے تو نیند کوئی نہیں آنی آج راتی, اور کہے گا مولوی تے آیا ہے پرچہ کٹواؤ ہوئے, میں نو بھی اندر کراؤ ہوئے اس واری. ٹھیک ہے, تو اس لیے سینہ تان کے حضور کی عزت ناموس کے لیے کھڑے ہونا کوئی مسئلہ نہیں, کیا پریشانی ہے. زندگی ایک مرتبہ, بالکل اسی طرح موت بھی ایک مرتبہ. اگر موت حضور کے نام پر آ جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہے. تو اے حیدری فیض ہے جی, سنو جدو خیبر کا مارکہ جب برپا ہوا نا تو مرحب مقابلے کے لیے آیا, اور بڑا طاقتور اس وقت دنیا کا سب تو بڑا بدماش تھا. آج یہ جو نیچے یہ کہتے ہیں نا یہ پیپلز پارٹی آلے, ایم کے ایم آلے تے دوسرے تیسرے, اسی بڑے بدماش ہیں, اسی کیا تسی کچھ بھی نہیں ہو, اور پوری دنیا بھی آج ہے حضور کے دین کے سامنے خدا کی قسم کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مرحب آ گیا, اس سے چیلنج کیا, اس کے ہاں بھی ہے تم میں سے کوئی ایسا جو میرا مقابلہ کر سکے. سنو دنیا مجھے مرحب کے نام سے جانتی ہے, میرے زور بازو کا کیا کہنا, میں اکیلا 100 پہلوانوں کو گرا سکتا. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال پیدا ہوا نہیں, اور جس نے مجھے پچھاڑا ہو, مجھے گرایا ہو, ہے تم میں کوئی ایسا جو مجھ مرحب کا مقابلہ کر سکے. اب دنیا کا سب سے پاورفل انسان تھا, کون مقابلہ کرتا. اب آقا و مولا مسکرائے, پھر حضور نے نگاہ مصطفیٰ فرمائی. حضور نے فرمایا حیدر جاؤ اس کا مقابلہ کرو.
اب جدو مالک دا ہاتھ ہوئے نا پشت دے ہوتے کنڈ دے ہوتے تو وہ مالک کنڈ تے نہیں لگن دیں دینا. حضور نے فرمایا کہ حیدر آپ جائیں اس کا مقابلہ کریں. اب سنیں جی حیدر کرار جب نکلے نا جو آپ نے جملہ فرمایا وہ بڑا عجب ہے, اور حضور کے سامنے وہ کیسا تحقیق والا اور کیسا احتیاط والا جملہ ہوگا کہ وہ حیدر کرار جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں ان کا شہر ہوں, حیدر اس کا دروازہ ہے. وہ حیدر کرار جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید تلاوت فرما دیا کرتے تھے. اب بات کرنے جا رہے ہیں حضور کی موجودگی میں. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا او کمینے مرحب, ہمیں معلوم ہے کہ تیری طاقت کے پوری دنیا میں چرچے, پر تجھے کوئی گرا نہ سکا اور تو 100 نہیں 1000 بندے کو گراتا ہوگا, لیکن مرحب سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب ادھر کہہ سکتے تھے نا کہ میرا نام حیدر ہے, مجھے حضور نے بھیج دیا. آپ نے فرمایا او مرحب سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, کیونکہ یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ قیامت تک جب بھی حق اور باطل کے مارکے پر پا ہوں گے, چاہے وہ خیبر کا میدان ہو, ماں کو گرانے کے لیے حیدر کو اگر میدان میں اتارے گی تو نیک ماں ہی اتارے گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میدان کربلا میں یزیدیت کو مٹانے کے لیے امام حسین کو اگر بھیجے گی تو وہ بھی نیک ماں ہی بھیجے گی. اکبر کے سامنے مجدد ثانی کو میدان میں اتارے گی تو نیک ماں اتارے گی. پوری دنیا کے فطرے پاؤں کے اندر مسلنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو بھیجے گی تو وہ بھی نیک ماں ہی بھیجے گی. اور مزید قادیانی کا فطرہ پاؤں کے نیچے مسلنے کے لیے پیر مہر علی شاہ کو بھیجے گی تو وہ بھی نیک ماں ہی ہوگی. اور بازار مارکیٹ میں گورنر پنجاب شہباز تاثیر گستاخ رسول کا سینہ 27 گولیوں سے چھلنی کرنے کے لیے ممتاز قادری کو اگر بھیجے گی تو وہ بھی نیک ماں بھیجے گی. اور فیض آباد کے دھرنے کے اندر پر امام حسین کے خادم حسین کو بٹھا کر اگر میدان میں بھیجے گی تو وہ بھی نیک ماں ہی بھیجے گی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بھیجے ڈی چوک تے نیک ماما نے پتر بھیجے فیض آباد. سمجھے اور نہیں سمجھے؟ جو ناچنے والی ہیں انہوں نے تو بچے حیدرآباد سے بھیجے ڈی چوک, جاؤ جا کے بچوں تو کپر عمران خان دے نال جے نچن والے ہے سے ہوتے چلے جناب گانے بجاندے بجاندے لال مارچ بلاول کے ساتھ کراچی سے کیا وہاں تک وہ چلے گئے. لیکن قربان جائیں دین اسلام بات مائیں ہوئی نہیں, کیا مطلق ایسی مائیں وہ بچے پیدا کرتی رہی جو حضور کی زمانوں پر مائیں بھی رہی اور سر کتاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں. اقبال کہندہ ہے کہ تو اپنا مقام دے سمجھ, تمہیں اس ماں نے تو پالا نہیں جو روڈوں پہ جا کے ناچتی ہے. اقبال کہتا ہے تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اقبال کہتا ہے تم تو ان کے ماننے والے ہو, تم تو ان صحابہ کی نسلوں میں سے ہو کہ جنہوں نے پوری بادشاہ جو ان سے حضور کی غلامی کے پیچھے چھوڑ دی, جنہوں نے بڑے بڑے تاج اور بڑے بڑے تخت جو ان سے ہیں وہ پاؤں کے ٹھوکر سے انہوں نے یہ دور کر دیے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے, بس حضور کی غلامی چاہیے. اسی انہوں دی نسلوں تو نہیں جن کو دنیا 10% کے نام سے جانتی ہے, یا جو ایئر لائن بھی کھا گئے, ریل کی پٹریاں بھی کھا گئے. الحمدللہ ہم مجدد افسانی کی اولاد میں سے انشاءاللہ, ہم بزرگوں کی اولاد میں سے سب بیٹھے نا جی. اقبال کہتا ہے تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اور اقبال کہتا ہے کہ یہ یاد رکھ تجھے رب نے اس دنیا میں کسی پارٹی کے لیے بھیجا نہیں, یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے نا جی. بس بات صرف اور صرف اتنی ہے. اب کوئی بندہ آ جائے, اب محبت
کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو شربت پلانے سے آپ کے دل میں ڈال دی جائے گی. ہم لبیک والے بس ہمارے نصیب میں رب نے لبیک کا نعرہ لکھ دیا. ہمارے وجود رب نے اپنے حبیب کی عزت ناموس کی پہرےداری کے لیے انتخاب کر دیا. اب کوئی ظالم آئے, کوئی پیسے والا بدماش آئے, کوئی جاگیردار آئے, وہ کہے جی میں آپ کی گلی پکی کرواؤں گا, آپ اپنے دل کے اندر زرداری کی محبت بسا لیں. کوئی کہے جی میں تیرا پتر بھرتی کراؤں گا, تو اپنے دل کے اندر MKM الطاف کی یا آفاق کی محبت بسا لو, فاروق ستار کی محبت بسا لو. ہمارے سینے, ہمارے دل رب نے نہ زرداری کی محبت کے لیے بنائے, نہ عمران کی, نہ آفاق کی, نہ MKM کی, نہ PTI کی, نہ نور کی, نہ پیپلز پارٹی کے لیے. ہمارے سینے رب نے اگر بنا تو اپنے حبیب کی محبت اور اس کے مصطفیٰ کے لیے بنائے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. صرف منہ زبانی خرچ جو ہے نا, یہ خالی زبانی عاشق رسول نہیں بننا, انشاءاللہ میدان عمل میں بھی آنا ہے انشاءاللہ. حضور کا دین جو ہے وہ تخت پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ. تو پھر تیاری ہے نا جی 15 تاریخ میں. لوگ یہ کہتے ہیں جی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تو کفریہ نظام کی طرف جا رہا, سیکولر سٹیٹ بلانے جا رہی. انشاءاللہ آپ ہی حضور کے غلام ہیں. انشاءاللہ حضور کی دین کی برکت سے, حضور کی نگاہ کی وجہ سے, اللہ کے فضل کی وجہ سے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ ملک پاکستان کا روح جو ہے وہ مدینہ پاک کی طرف مڑنے جا رہا ہے انشاءاللہ. اس کو دین کا گوارا بنانا ہے انشاءاللہ. اس کو اسلامی مملکت جس وجہ سے یہ بنا, انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ پیدا کرنا. انشاءاللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے جی انشاءاللہ. قاعدہ قانون تو ہے نا, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے دنیا کا قاعدہ قانون, جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کا اونچا, جو جس کا کھاتا ہے. گانا بھی چاہیے نا, جن کے نام کے دانے ہمارے گھر میں ہیں ان کا کام کرنا بھی چاہیے. اب ہاتھ نیچے, آپ میں سے آواز آ رہی ہے پیچھے تک, سنیں توجہ. وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کے گھر کے اندر زرداری نے دانے ڈالتا ہے کوئی ایسا؟ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کے گھر کے اندر MKM والے دانے ڈالتے ہیں, اور وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر دے جس کے گھر کے اندر عمران خان یا PTI والے دانے ڈالتے ہیں. اب وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کے گھر کے اندر آج بھی دانے اگر ہیں تو وہ حضور کے نام کے ہیں. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. نہیں آپ نے پڑھنا, بتاؤ جی اتنے سے پیٹ کے اوپر, اتنے سے پیٹ کے اوپر کیا حضور کا دین چھوڑ دیں گے؟ یہ 13 سال مکی دور ہے, 13 سال کے بعد آقا مولانا اعلان نبوت کے بعد ہجرت فرمائی نا. 7 ہجری میں خیبر کا قلعہ فتح ہویا, جو بھی میں نے آپ کو بات سنائی مرحب علی. خیبر کا قلعہ فتح ہوا 20 سالوں کے بعد, اعلان نبوت کے قریب 20 سالوں کے بعد. آج 20 سالوں کے بعد وہ صحابہ کہ جو مکہ کے بہت بڑے جاگیردار تھے اور بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے, ایک آقا مولا نے اشارہ فرمایا, ہم کہتے ہیں جی حضور کی غلامی میں موت بھی قبول ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو بھی اعلان کر دیا جائے ابھی کبھی اٹھنا ہے, ہمیشہ کے لیے حیدرآباد چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسرے وطن چلے جانا ہے. صحابہ کو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ آج کے آج مکہ چھوڑنا, خدا کی قسم صحابہ اپنے گھروں کی طرف لوٹے. ایک مرتبہ صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی رحمت نے حکم دے دیا, ہم نے مکہ چھوڑنا, مدینے جانا. اگر پورے ماں باپ چلے تو صحابہ ان کے ساتھ لے گئے, نہیں تو پلٹ کے دیکھا نہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. واپس آئے, جوان بیوی بیٹھی ہے, ایک مرتبہ فرما دیا حضور کا حکم آگے, ہم تو بھی کے بھی چلیں گے. اگر وہ زنانی چلی, گھر والی چلی,
اگر بچہ کو چلا تو چلا، اس کی طرف پلٹ کے دیکھا نہیں۔ بتاؤ جی صحابہ نے اور باپ دادا کو چھوڑا اور اپنے بڑوں کی قبریں چھوڑی، جاگیریں چھوڑی، اپنے کھجوروں کے جناب باغات چھوڑے، اپنے قبرستان چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی۔ آگے کسی ایک صحابی نے یہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ آپ چلیے ہم اپنی زمینیں اپنی دکانیں اونی پونی بیچ کے 2 دنوں میں آ جاتے ہیں، پیسہ دین کی سربلندی کے لیے کام آئے گا۔ لیکن صحابہ کو یہ پتا تھا کہ جس ہستی کے اشارے پہ جا رہے ہیں وہ ہستی کے ہاتھ کے اندر پورے کائنات کے خزانوں کی کنجی ہیں۔ پلٹ کے نہیں دیکھا کسی ایک صحابی رسول نے۔ آج آپ کو کہتے ہیں بچہ بھرتی کرائیں گے، اور بچہ بھرتی کروانے کے پیچھے عقیدہ ختم لبود کے غداروں کے ساتھ اتفاق کر دیں، اور بچہ بھرتی کروانے کے پیچھے 2 روٹی کے ٹوٹوں کے پیچھے 2 ٹکڑوں کے پیچھے بتاؤ جب ممتاز قادری کے قاتل جماعت کے ساتھ بیٹھ جائیں جو نظام مصطفیٰ کا نفاذیوں نے تیرے 80 سالوں سے ان کے ساتھ حمایت کر لیں۔ ہمارے امیر محترم فرما گے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ یہاں تو بات ختم ہے نا جی انشاءاللہ۔ تو پھر انہاں دا حال کیوں ہے؟ سنو جی، بروز حشر ایک ندا دینے والا منادی یہ آواز دے گا۔ وہ آواز کیا لگائے گا؟ کہے گا ہاں وہ کدھر ہے وہ ظالم؟ سارے کے سارے حاضر ہوں اور سارے ظالم آئیں گے۔ آگے کہے گا اب ان کے حامی بھی آ جائیں۔ مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ فی زمانہ، آج کا جو زمانہ ہے ظالم کم ہے، خدا کی قسم ظالموں کے حامی زیادہ ہے۔ ظالم کم ہے، ظلم تو ایک بندے نے ڈھایا، حامی اس کے زیادہ ہیں۔ تو پھر ظالم بھی آ جائے، اس کے حامی بھی آ جائیں۔ بتائیں یہ جتنے سیاسی پارٹیوں والے ہیں، ایک بندہ اٹھ کے ہمارے سامنے حلفاً کہہ دے کہ یہ زیادہ سارے ظالم نہیں ہیں؟ وہ کون سا ظلم ہے جنہوں نے ہم سب کو بڑھایا نہیں؟ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مسجد وزیر خان مساجد کے اندر انہوں نے کنجریاں نچوائی؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ T20 کرکٹ میچ کروانے کے لیے سیکیورٹی کے رسک کے اوپر انہوں نے 200 سے زائد مساجد کو تالے لگائے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ سرعام انہوں نے جناب 126 سے لڑکیاں نچوائی، پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھ کے اور لڑکیاں نچوا کے اوپر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جے کلام وحی نستعین۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو عزت کے ساتھ گستاخ کو رہا کر کے باہر بھیج دیا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور جنہوں نے یتیموں کا نوالہ نہیں ان کا خون بھی چوس دیا، ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ناچنے والوں کو تو پروٹوکول دیں، قرآن کے حافظوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کریں؟ ان سے بڑا ظالم کون؟ اور جنہوں نے سید زادیوں کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے، ان سے بڑھ کر ظالم کون نہیں؟ سنو جی پر حکم کیا ہوگا کہ ظالم آئے، ظالم کا حامی آئے۔ آگے اگلی بات بڑی ہے، جنہیں ایجنسی والے بیگ لکھتے ہیں نا جھوٹی رپورٹاں، اور تھانے دار اور منشی بڑے خوش ہو کے پرچے کاٹتے ہیں۔ ندا دینے والا کہے گا آ جاؤ، اب وہ بندہ آ جائے کہ جس نے ظالم کے قلم کے لیے سیف فراہم کی، تو پھر ان کو ایک لوہے کے دوسری تابوت کے اندر ڈال کے نا تو دوزخ کے گڑھوں کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ دیں ووٹ، آپ کو کیا ملا؟ صدر وہ بنے، وزیر وہ بنے، گورنر وہ بنے، مشیر وہ بنے، ووٹیں آپ نے دی۔ سنو جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ اسی نہ بھی تقریر کریے نا تو پیچھے تک آواز چلی جانی ہے انشاءاللہ۔ تو ہم وہ ممی ڈیڈی پیر مولوی تو ہیں کوئی نہیں، عزت شل بھی ہوندے پھر بھی بغیر سپیکر دے تقریر بھی ہو رہی ہوندی ہے، نعرے بھی ہو رہے ہوندے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آخرت برباد کر دیا، اپنا ایمان اس نے برباد کر دیا۔ آپ نے ان کو حاکم بنایا، انہوں نے آپ کے ایمان کی کیا خوب ترجمانی کرنی تھی، اس کو آپ نے حاکم بنایا۔ ایک نے ممتاز قادری کو پھانسی چڑھایا، دوسرے نے آسیہ ملونہ گستاخ کو رہا کیا، تیسرے نے اس کو سیکولر اسٹیٹ بنایا، چوتھے نے آ کے لڑکیاں نچوائی، اور زرداری تو سب کچھ ہی کھا گیا۔ ان کے ساتھ آپ اٹھنا چاہتے ہیں؟ اور آگے بھی سنے جی، یہ جو لوگ بڑی نسبتیں دیتے ہیں نا، نسبت لبیک والوں کی ہے۔
ہم تو سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم لبیک والے ہیں نا جی، ہم لبیک والے ہم ہیں لبیک والے. تو یہ نسبتوں کی بات ہے، یہ نسبت ہاتھ سے نہ جانی پائے. حضور نے فرمایا کہ جس کی محبت آج تم نے دل میں بسائی، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ تو قیامت میں بھی. تے پیپلز پارٹی والے کس دن نال اٹھن گے قیامت والے دن جی؟ زرداری تے بلاول دے نال. تے ایم کیو ایم والے قیامت والے دن کس کے ساتھ اٹھے گے؟ یہی تے ہے نا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اب صفحے بن گئی. تے ایم کیو ایم والے کس دن نال کھڑے ہوں گے؟ تے نون والے کس دن نال کھڑے ہوں گے؟ تے پی ٹی آئی والے عمران کے ساتھ، شیخوں کے ساتھ، تے فوادے دے نال. تے ہن واری آگے لبیک والے. ہم ہیں لبیک والے اس دنیا میں بھی، ہم ممتاز آزادی کے ساتھ اس دنیا میں بھی. ہم امیر مجاہدین بھی ساتھ ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوئے، اور قیامت والے دن بھی ہم امیر مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. رہنما وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ دنیا میں بھی ہیں، جس کے ساتھ آپ آخرت میں بھی ہیں. تے کم سے کم اپنے لیڈر کے بارے میں اتنا تو تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے نا. جس واسطے تسی جناب سب کچھ حلال حرام لگاتے ہو، لوگوں کے ساتھ تم ظلم ڈھاتے ہو، تو کم سے کم اپنے لیڈر کے بارے میں. پیر و مرشد جو ہے وہ بھی تو لیڈر رہنمائی ہوتے ہیں نا جی. تے ہم سارے بابوں والے بیٹھے ہیں الحمدللہ. دسو جی اپنے لیڈر کے بارے میں، اپنے رہنما کے بارے میں. ہر بندے کا یہ شوق اور یہ آرزو نہیں ہوتی کہ یا اللہ مجھے بھی تے میرے پتر نو بھی تے میرے نسلہ نو بھی میرے لیڈر جیا سونا بنا دے. کون کون یہ چاہتا ہے؟ ہم سب تو چاہتے ہیں نا. تے پھر تواڈے نال کوئی گل کرے نا، تسی یہ دعا کریا کرو اس دے سامنے. جدو ایم کے ایم والا ہے کہ تو بھی دعا کر کہ اللہ تجھے بھی تیرے نسلوں کو بھی الطاف کی طرح، آفاق کی طرح، تے ایم کے ایم والوں کی طرح بنا دے. پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے. اس میں کوئی ایسی کوئی لڑائی جھگڑے والی تو بات نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں کو بھی کہنی چاہیے ٹھیک ہے کہ ان کے یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان، اس کے نقشے قدم پہ چلنے والا بنا، ایسا ہی بنا دے. ہماری نسلوں کو بھی ایسا بنا دے. اور نون والوں کو کہنا چاہیے کہ ہماری نسلوں کو جو ہے وہ شہبازے کی طرح بنا دے، نواز کی طرح بنا دے. تے پیپلز پارٹی والے کیا کہیں گے کہ ساڑھے پتر نو بلاول کی طرح بنا دے. باقی کوئی پاگل اے جو کوئی گل کر سکتا ہے کہ ان کی طرح بنا دے، لیکن کوئی اے دعا نہیں مانگ سکتا کہ میرے پتر نو بلاول کی طرح کر دے. ٹھیک ہے، ہم لبیک والے بھی تو کہتے ہیں. ہم تو اپنے اوپر سے بات شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی امیر مجاہدین جیسا بنا دے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جو حضور کا غلام بنتا ہے پھر کل کائنات اسی کی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی آپ نے پریشانی نہیں کرنی. لوگ کہتے ہیں نوکریاں، میں نے کمیشن کا امتحان پاس کیا، 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی ہے. 9 سال. لیکن جدو گل آئی نا حضور دے دین دی تے پھر وردی پہن کے حضور کے دین کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ وردی اتار کے حکومت کے منہ کے اوپر ماری. تو میں نے وہ ڈی اے جی کہنے لگا، اس نے کہا جی آپ کی تو سالانہ رپورٹیں جو ہیں اے سی آر اے اینیل کانفیڈنشل رپورٹس آپ کی وہ بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہے. قریب 32 سال آپ کی نوکری رہتی ہے، ڈائریکٹ افسر آپ بھرتی ہوئے، کمیشن کے امتحان پاس کر کے آپ آئے، آپ کی بڑی ریپڈ پروموشنز ہیں، بڑے اوپر تک آپ نے جانا. آپ یہ مولویوں کے ساتھ لگ گئے. جب حضور کا دین آئے گا تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ساتھ لگ جائیں گے. آپ یہ بات نہ کریں کہ ہم نے ان کو گرانا ہے، حضور کا دین تک پر لے کے آنا ہے. خاتم حسین رضوی ممتاز قادری کا نام آپ نہ لیں، ان کے ساتھ سے آپ ہٹ جائیں. آپ اگر نہیں تو پھر آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا.
تو میں اس وقت میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں کہا بات یہ ہے کہ ہم لگاتے ہیں لبیک کا نعرہ، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ حالات جیسے بھی ہوں، نوکری آ رہی ہو تو پھر بھی لبیک، نوکری جا رہی ہو تو پھر بھی لبیک، لوگ ہاتھ چومے تو پھر بھی لبیک، تھانے دار ہتکڑی لگوائے تو پھر بھی لبیک، تے بکرے سے حضور سے نہ دکھائیے تو پھر بھی لبیک، حیدرآباد کی جیل کی دال پینے پڑ جائے تو پھر بھی لبیک، یہاں اسپیکر میں لائٹوں کے نیچے سیدھا تار کا نعرہ لگانا لگ جائے تو پھر بھی لبیک، گولیاں جاری ہو تو پھر بھی لبیک، اور سنو چیچے نیکی لبیک کرو ہم بجا دیں گے، لبیک والوں کو ہم چھپا دیں گے، سفروں ہم لبیک والے، ہمارے بابا لبیک والے، ہمارے بیوی بچے لبیک والی، کیا ہماری نسل بھی لبیک والی، جس سے ہم نے مرنا حیدرآباد آرازوں میں اس نے بھی لبیک کا نعرہ لگے گا، کفر جو پر بھی لکھا جائے گا لبیک یا رسول اللہ، اور جو رسولی ہو جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک کہا کہ جناب آپ نے تو روپیہ 9 سال کی سروس میں حرام کھایا کوئی نہیں، 1 روپے رشوت آپ نے لی کوئی نہیں، نوکری سے تو نکالا جا رہا، ڈسمس آرڈر ٹائپ ہو گئے، تو آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ آج تو آنوں بھی وقت حاکم نہیں کہہ دینے نا کہ جناب روٹی کہاں سے کھائیں گے، آپ کے گھر کا چولہا پانی کیسا چلے گا؟ تو اس وقت 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں نے کہا سن، اگر ABCD ہمیں روٹی دے سکتی ہے اور تو الف لام میم مجھ سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا۔ حکومت ہمیں تنخواہیں دے سکتی ہے، حکومت آپ کے بکو روٹی دے سکتی ہے، تو بتاؤ کہ جن کے دربار آقا و مولا حضور علیہ السلام جو مالک و مختار ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کے ہتھیلی کے اوپر تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں، تو مالک کدے بیاسرت نہیں چھڑ دینا جی، مالک کدے کنڈ لگن دیں گے تو اسی تو مالکاں آ لیں، بس آپ یہ جتنے بھی سیاسی ہیں نا ابھی آ رہے ہیں الیکشن، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کے پیچھے ماریں کھائیں یا ماریں، آپ ان کے پیچھے جانے دے دیں، اپنے بچے ذبح کروا دیں، اپنی پوری زندگی دی جمع پوجی کسی نہ دے نہ کر دے اور اپنے بچے بھی سٹامپ پیپر پہ ان کو لکھ کے دے دیں، خدا دی قسمیں گل تو آڑی پھر بھی نہیں بڑھنی، انہوں نے آپ کے کام پھر بھی نہیں آنا، اور نیوم الحق سی پی ٹی آئی کا سب کچھ اس نے اپنا عمران خان کے نام کر دیا، تو جب وہ دنیا سے گیا تو عمران خان ویسے تو اس نے آندہ بھی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ نماز جنازہ کیا ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی وہ اس کا نماز جنازہ تک پڑھنے نہیں آیا، یہ ان کی حقیقت ہے۔ جب بھی بات اس کائنات میں بنے گی نا تو وہ حضور کے دین و در مصطفیٰ کی برکت سے ہی بنے گی، تو جنہ دے پیچھے اے جیلہ کٹیاں انہوں نے، جن کے پیچھے یہ مارے کھاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ پیسہ لگا رہے ہیں، وہ تو دنیا میں نماز جنازہ بھی نہ ان کا پڑھ سکے، وہ تو ایک لمحے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن جس دن اسی لبیک والے قبر دے اندر بھی جائیں گے نا تو سرکار قبر میں آئیں تو ان کے قدموں میں گروں، آخر سنو نا، آخر گالتے ہیں نا جی، زیادہ آخر اینڈ کیا انسان کا زوال اور اس کا انسان کا اختتام، سب سے جو بڑی بات ہے وہ تو موت ہی ہے نا، اور جی فلانا مر گیا، فلانا کھپ گیا، ہم نے کہا ہو حضور دا غلام نام فقیر انا دے باہو قبر جنا دی جیوے ہو، ٹھیک ہے، اور بلے شاہ صاحب نے بھی فرما دیا کہ ہم وہ ہیں انشاءاللہ جدو سے لبیک والے نے قبریں جانا نا تو منو مٹی کے نیچے جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، کوئی سارا کام نہیں آئے گا، تو ادھر بھی حضور کا سارا ہی کام آئے گا، سرکار قبروں میں آئیں، سرکار قبر میں آئیں تو میں ان کے قدموں میں گروں، تو قدموں میں گرنا ہے نا جی انشاءاللہ، تو پھر فرشتے تو ہم چکن گئے، تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ گر فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے میں کیوں کر اٹھوں اور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دیر ربا کے واسطے، تو حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، بس یہی ہم آپ کو درس دینے آئے اور یہی بات آپ کو سمجھانے آئے، اس سے پہلے جو ہو گیا اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، توبہ مانگے، ہمیں پتہ ہے اور بہت
بہت سی پارٹیوں والے لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، تو بس آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک کوئی کافر بھی ادھر کھڑا ہو جائے نا اور وہ یہ ہم سے سوال کرے کہ میں تو باہر کے ملک سے آیا یا کسی اور دیش سے آیا، پورا ملک پاکستان میں پھرا، ہر جگہ مسلمان ہیں، ہر جگہ مساجد ہیں، اتنی بڑی پگڑی ہے، بڑی جوشیلی تقریر ہے اور بڑے بڑے پیرانے عظام ہیں، بہت بڑے بڑے مرید ہیں، سب کچھ موجود ہے، ہر جگہ پہ آستانے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تخت پہ بیٹھنے والا حاکم جو تاج سجانے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو بغیر جوتیوں کے پھیرا وہ بھی مسلمان، اور جو جناب ہیرو جواہرات دولت کے اندر ڈوبا ہوا وہ بھی مسلمان، جو بیچارہ بھوکا بیٹھا وہ بھی مسلمان، جہاز پہ اڑنے والا مسلمان، زمین پہ بیچارہ سائیکل پہ چلنے والا مسلمان، ساری مسلمان نے۔ یہ میں سوال اکثر پوچھتا ہوں، آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو آپ ہماری مشکل آج حل کر دیں۔ اگر وہ یہ کافر یہاں کے کھڑا ہو جائے، یہ ساری مسلمانی ایک جگہ، وہ کہے ہاں جی 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں ملک پاکستان میں، 1 انچ زمین کا وہ حصہ بتا دے جس کے اوپر آپ نے نبی کے نظام کا نفاذ کیا ہے جی کوئی؟ تو حضور رحمت اللہ عالمین ہے، 150 کروڑ سے زائد لوگ تو بھی حضور کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہندے تھے سارے اپنے آپ میں مسلمان ہی ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن تو کوئی سندھ کا مومن، اور ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ اقبال کہتا ہے قرآن دے مومن بنو، آج حضور دے دین دی طرف آؤ۔ تو کچھ سمجھ آئیے، ٹائم کافی ہو گیا، بس بات آخری یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پر جب پردہ فرمانے لگے تو اسرائیل جب آئے تو اجازت طلب کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا کہ جو میرے نیک امتی ہیں، جو میرے فرما بردار ہیں، یہ جو روح قبض کرنے کا جو معاملہ ہے ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ عرض کیا کہ جیسے مکھن سے بال نکال لیا جائے، تو ہماری عقل فہم تو یہی کام کرتی ہے کہ بس چاہیے تو یہی تھا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام فرماتے کہ بس ٹھیک ہے، جو میرے فرما بردار تھے، جو میرے غلام تھے، جنہوں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، حج کیے، زکوٰۃ کیے، نیک صالح اعمال کیے، لیکن پھر حضور کو ہم گناہگاروں کا خیال آیا اور ہمیشہ حضور کو ہمارے خیال رہا۔ حضور علیہ السلام نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو میرے گناہگار امتی ہیں، تو عرض کی کہ مالک ان کو تو تکلیف ایسی ہوگی کہ جیسی ایک پتلا کپڑا جو ہے وہ کانٹے دار خاردار جھاڑیوں کے اوپر پھینک دیا جائے اس طرح کر کے، تو ایک کونے تو اس طرح چھکیا جائے تو اس کا اندر کیا رہتا ہے، کیسی تکلیف ہے۔ تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ جن کے دین کی سربلندی کے لیے آج میں اور آپ سارے ادھر بیٹھے ہیں، جو ہم سمجھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کریں کہ قیامت تک میرے جتنے بھی امتی آئیں گے نا، ان سب کی تکلیف ابھی آپ مجھ اکیلے کو دیں گے۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب آج ہم سب نے مل کے صلہ دیا، سارے ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کم ہیں تو ہم زیادہ ہیں یا ہم زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم کم ہیں آپ زیادہ ہیں، نہیں، امام صاحب بھی ذمہ دار، مقتدی بھی، پگڑیاں والے بھی تو جنہوں نے نہیں لائیاں او بھی، ٹھیک ہے جی، پیر صاحب بھی تو مرید صاحب بھی، حافظ صاحب بھی، امام صاحب بھی، مقتدی بھی، نماز پڑھانے والا بھی، حج پڑھانے والا بھی، حج کرنے والا بھی، ٹھیک ہے، ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں۔ تو اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا آج ہم سب نے کیا خوب مل کے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا۔ انتہائی دکھ کی بات ہے، آج ہمارے پیسے بھی اغیار کے لیے ہیں، حضور کے دین کے لیے نہیں ہے۔ ہماری حالت تو یہ آگئی مسجد میں چندہ دینے تو وہ بھی دیکھ کے دینا، ایسا نہ ہو کہ 10 کی جگہ 100 کا نوٹ نہ نکل آئے، اور کسی کی حمایت کرنی ہے تو وہ بھی آج نبی کے دین کے لیے نہیں ہے۔ تو بس وعدہ کریں آج کے بعد ہماری جانیں، ہماری زبان، ہمارا مال، ہماری آل اولاد، ہماری سپورٹ، ہماری ووٹ، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، جتنے جوگے سی، ہاں یہ سارا کچھ حضور کے نام ہے انشاءاللہ۔ وعدہ جی انشاءاللہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی عشق مصطفیٰ سے مطلع فرمائے، اور پوری جرت اور پوری قوت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے چمکتے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک